جی سر جی، آج آپ نے خبر سنی ہوگی کہ حافظ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل آج ٹرمپ کے ساتھ 1-to-1 ملاقات کریں گے۔ سر نہیں سر جی، میں خوش نہیں ہوں اس بات پہ۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ایک ہفتے سے سید عاصم منیر امریکہ میں اکیلے پھر رہے ہیں، کوئی شہباز شریف ان کے ساتھ نہیں گیا، اور یہ جو ٹرمپ کی ملاقات ہے اس میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ یہ ویسے تو یہ بڑی فخر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ عاصم منیر کو امریکہ بھی نہیں گھسنے دیں گے اور ٹرمپ اس سے ملاقات کر رہا ہے۔ اس کو چھوڑیں، یہ لوکل بات ہے، اس کو چھوڑیں کہ یوتھیوں کے لیے کہ یہ کیا ہے تو کیا نہیں۔ میں اپنے حساب سے اس کا تجزیہ کرنے لگا ہوں۔ سر جی، یہ آپ یقین کریں، آج تک ہمارے جتنے بھی جرنیل کرپٹ ہوئے ہیں نا، جیسے وہ کیانی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ جناب آسٹریلیا چلا گیا، جزیرہ خریدا ہے اس نے، راحیل شریف باہر چلے گئے ہیں، فلانا یہ وہ، سب سے زیادہ کرپٹ کرنے والا ادارہ ہی امریکہ ہے۔ امریکہ ہی ان کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، اور اس میں سر جی اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ خالی کوئی پیسے نہیں ہوتا کرپشن کے لیے۔ ابھی تو عاصم منیر صاحب نے ایکسٹینشن بھی لینی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے کہ کوئی خالی آرمی کا جرنل جائے اور وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ملے۔ نہ، یہ پروٹوکول اور یہ جو روایت ہوتی ہیں اس میں نہیں ہے۔ ہاں، شہباز شریف ساتھ ہوتے تو وہ اور بات تھی، اور جدھر بھی پہلے شہباز شریف جاتے ہیں وہ عاصم منیر کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عاصم منیر ان کو لے کے جاتا ہے، ہر جگہ سعودی عرب میں، قطر میں، جدھر بھی پاکستان کے وزیر اعظم جاتا ہے، مین ہیڈ ہے وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعظم۔ اس کے بغیر ملاقات ہوئے بہت خطرناک ہے۔ چاہے ادھر حافظ ہے، بڑے لوگ کہیں گے کہ جی حافظ صاحب ہیں، ان کے اوپر آپ نہ کریں، لیکن سر جی حافظ صاحب کا ٹرمپ کو ملنا یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں۔ اور اس ملاقات میں کیا کوئی وہ کیا ہوگا جی، آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے جی؟ ٹرمپ جو ہے اپنا G7 کا کینیڈا والا دورہ مختصر کر کے وہ ادھر امریکہ آ گیا ہے، اور اب وہ ایران میں بہت بڑی تبدیلی چاہتے ہیں جی۔ پہلے میں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے مجھے سر جی تسلی نہیں ہو رہی، میرا دل ادھر یہ نا دھک دھک کر رہا ہے کہ جناب یہ ہمارے جنرل صاحب کیوں ٹرمپ کو مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے، اکیلے مل رہے ہیں۔ شہباز بہت ضروری تھا تو شہباز شریف یہ دورہ کرتے اور ان کو ساتھ لے کے جاتے اور وہاں پہ ملاقات کرتے، اور پھر یہ عاصم منیر ساتھ ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ ہیڈ ٹو ایک سٹیٹ کا ہیڈ دوسرے سٹیٹ کے ہیڈ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ سر جی یہ بہت بڑی خطرناک خبر ہے اور خطرناک بات ہے، عاصم منیر کا ملنا، اور ساری چیزیں طے ہوں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، عاصم منیر صاحب اس وقت ہمارے ہیرو ہیں نا، آپ دیکھ لینا ایران کے حوالے سے بہت اس کے نمبر کم ہوں گے، بہت نمبر کم ہوں گے۔ سر جی یہ بڑی دکھ والی خبر ہے، انہوں نے ہم سے بہت ساری مدد لینی ہے، کوئی خالی امریکی اڈے نہیں لینے کہ ہم ان کو اڈے دیں گے جی، شمسی ایئر بیس دے دیں گے یا بلوچستان میں کوئی علاقہ دے دیں گے اور وہاں سے وہ آپریٹ کریں گے۔ یہ تو فزیکل، یہ تو معمولی بات ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اب کیا کہہ چکا ہے؟ امریکہ اس وقت یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اب صرف جنگ اسرائیل اور ایران کی بند نہیں کرائیں گے، ہم اس سے آگے کام کریں گے۔ اس سے آگے والا کام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟
اس سے آگے والا کام وہی ہے جیسے صدام حسین کو انہوں نے اپنی عوام سے مروایا، اور اپنے ہی بندے نے مخبری کی کہ صدام حسین جو ہے نا وہ فلانی جگہ پہ غار میں بیٹھے ہیں، پکڑو اور مارو، اور وہ مروا دیا۔ عوام کو حکومت کے خلاف کرتے ہیں، یہ پالیسی ہے ان کی۔ عراق میں انہوں نے صدام کو کہا کہ یہ بڑا ڈکٹیٹر ہے اور یہ وہ جھوٹی موٹی خبریں چلا کے، ظاہر ہے ان کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، انہوں نے صدام کا پتہ گول کیا۔ پھر جو شام کے تھے، اسد بڑے بہترین لیڈر تھے، بڑی ترقی کر رہا تھا، جیسے عراق کر رہا تھا، شام کر رہا تھا، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ جناب یہ بشار الاسد جو ہے نا یہ بیکار آدمی ہے، ڈکٹیٹر ہے، لہٰذا نکلو۔ وہ نکلے، اور اب جو وہاں پہ آیا ہے اس نے سارے امریکہ کو، اسرائیل کو اڈے دے دیے ہیں شام میں۔ آپ کو یہ پتہ ہے؟ وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی حکومت لانی ہوتی ہے نا، وہ بڑی داڑھی والا ایک آیا ہے ادھر بشار الاسد کے بعد۔ پھر انہوں نے اسی طرح لیبیا کے کرنل قذافی کا پتہ گول کیا۔ اب امریکہ کی یہ پالیسی ہے، امریکہ کی اب یہ پالیسی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جنگ بندی کے حوالے سے بات کی جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پہلا بادشاہ تھا وہ رضا شاہ پہلوی، وہ کون سا تھا، اس کے بیٹے کو لایا جائے اور لوگوں کو اس بات پہ اکسایا جائے کہ یہ جو حکومت ہے یہ آیت اللہ خمینائی کی، اس کو ہٹاؤ، یہ ایران کی ترقی میں رکاوٹ ہے، نام یہ دیتے ہیں، اور ان کو ہٹاؤ، مولویوں کو ہٹاؤ، اور اس میں پھر جو ہے نا اپنی حکومت لاؤ، تو وہ ان کو وہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ان کا یہی کلیہ ہے، عوام کو ساتھ ملاؤ اور تختہ الٹو۔ لیبیا میں ایسے ہوا، کرنل قذافی کے ساتھ ایسے ہوا، شام میں ایسے ہوا، عراق میں ایسے ہوا ہے نا سارا۔ تو یہ سر جی ان کی ایک پالیسی ہے کہ یہ والا سلسلہ کرو اور اس طریقے سے کرو۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ اس طرح انٹیلیجنس میں ہمارے ساتھ شیئرنگ کرے، اور وہاں کے عوام کو ان کے خلاف کیا جائے کہ انہوں نے جنگ تھوپی ہے مولویوں نے ہمارے اوپر، اور اتنے بندے مار گئے ہیں اور اتنا نقصان ہو گیا ہے، اور ایران پیچھے۔ سر جی یہ ملاقات جو ہے نا بڑی خطرناک ملاقات ہے، کوئی فخر والی بات نہیں ہے، نہ کبھی ایسے پہلے ہوا ہے کبھی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ یک طرفہ کارروائی نہیں ہے کہ جناب یوتھیوں کو ہم سڑانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہاں عاصم منیر کی تو جناب ملاقات ہو گئی ہے، بغیر شہباز شریف سے یہ ملاقات آپ دیکھ لینا، پھر حالات بدلتے ہوئے آپ دیکھ لینا کیا ہوگا۔ ایک اچھی خبر نہیں ہے، بہت بری خبر ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، زیادہ بات تو اسی کے اوپر ہی آج چلے گی سارا دن کہ جناب عاصم منیر کو ٹرمپ نے بلایا ہے کھانے پہ بلایا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ سر جی سارے ہمارے جرنیل انہوں نے کرپٹ کیے ہیں امریکہ نے، میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ اس کے اوپر تبصرہ کر کے ذرا بتائیں نا کہ جو میرے ویوز ہیں کو یہ میں غلط ہیں، یا آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو اتنا 1 ہفتے 10 دن سے وہاں پہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جبکہ حالات پاکستان کے کیسے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کیسے حالات ہیں؟ جنگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ، کتنی اہم ہے، انڈیا کا ہمارے جنگ کا خطرہ ہے ہر روز، کیونکہ وہ مودی کہتا ہے کہ میرا بھی وہ جو سندور والا آپریشن ہے وہ جاری ہے، اس نے کوئی بند کا اعلان نہیں کیا، معطل کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان حالات میں 10 دن کے لیے آرمی چیف کا پاکستان میں نہ ہونا اور امریکہ میں ہونا، یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بتائیں؟ یہ سر جی بہت خطرناک بات ہوگی۔ میں یہ اوور آپ کو نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں ان حالات میں عاصم منیر صاحب کو کہاں ہونا چاہیے، پاکستان میں ہونا چاہیے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے حملے کیے ہیں، ایران نے تل ابیب وغیرہ کو انہوں نے کھنڈر بنایا ہے، بالکل نو ڈاؤٹ، حیفا، تل ابیب، ایلات، یہ بہت سارے شہر ہیں جو ایلاف ان کے اسرائیل کے جو انہوں نے تباہ کیے ہیں، ایران نے تباہ کیے ہیں، اور ایران بھی
ایران کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب وہ کیا کرے۔ اب ان حالات میں آج روس کا بیان آیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر کوئی ایٹم بم یا کوئی بڑی کارروائی کی تو ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ ہمیں بھی کلیئر کٹ ایران کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی یہ دشمنی پھیلاتا ہے کہ جی وہ شیعہ ہے تو ہم سنی ہیں، تو فلانا ہے تو یہ وہ۔ اچھا وہ شیعہ ہے تو جو امریکہ ہے وہ سنی ہے، اسرائیل سنی ہے؟ آپ یہ تو دیکھیں، یہ مولوی کلپ چلا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سر جی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، انٹیلیجنس یہی ہوتی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ، کہ ایسے 10-12 مولوی نکل آئیں کہ وہ جی شیعہ کی حمایت کرنا کفر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بھائی اسرائیل سنی ہے، امریکہ سنی ہے، یہ تو سوچا کرو کبھی۔ تو روس نے سر حمایت کا اعلان کیا ہے، اور چین نے بھی ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے، پاکستان نے بھی ابھی تک ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے، دبئی نے، سعودی عرب نے، قطر نے۔ یہ آپ کو معمولی بات نہیں رہی۔ ایران کو اپنی خارجہ پالیسی، جیسے پاکستان کے ہمارے اسحاق ڈار صاحب تھے، اس نے 29 ممالک سے بیک وقت رابطہ کیا، 29 ممالک سے، اور خارجہ پالیسی کو کامیاب کیا، اور پہلگام کے انڈیا کے جھوٹے وعدے کو ان کے سامنے آشکارا کیا کہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایران کو بہت سوچ سمجھ کے وہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، انہوں نے کہہ دیا ہمیں پتہ ہے آیت اللہ خامنائی کہاں ہے، ہم اسے قتل ابھی نہیں کرنا چاہتے، جب کرنا چاہیں گے ہم کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا خوف ہے نا، اپنی بندہ جان بچائے یا لڑائی لڑے۔ یہ ٹرک ہوتے ہیں، یہ ٹرک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ انہوں نے پہلے ان کو یہ جتنے مار سکتے تھے انہوں نے مار دیے ہیں، وہ تو سب کو مارنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایسی دھمکی دیں کہ جناب ہم نے نیتن یاہو کو نہیں چھوڑنا، اور امریکہ کو پوری دنیا سخت پیغام دے۔ بہرحال جرمن اور یہ برطانیہ اور یہ سارے امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے یہ ظاہر ہے یہ پٹھو بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو انٹرنیشنل نوبل انعام لینے والا ٹرمپ ہے نا، اس کی منافقت بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ اس کو جی سب نے کہا تھا کہ اس کو انٹرنیشنل نوبل انعام دیا جائے جی۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، کوئی وہ ہندوستان کے ساتھ ہے۔ جب بھی دیکھنا ایسا موقع آئے گا، ابھی تو ہم نے اس کو پھینٹی لگائی تو فوراً آ گیا نا، اس کو بچانے کے لیے آیا ہے، ہماری خاطر نہیں آیا، اس کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ ورنہ وہ پہلے حملہ جہاں بھی دنیا میں پہلے حملہ ہوتا ہے نا، پہلے امریکہ سے آشیرواد لی جاتی ہے۔ اسرائیل نے بھی لی ہے اور ہندوستان نے بھی لی ہے کہ جی ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوکے، ایسے تھمز اپ کر دیتے ہیں، اوکے لیں۔ تو یہ پھر ان کو بچانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے۔ ابھی بھی اسرائیل اگر مکمل طور پہ تباہ ہونے لگے تو یہ ٹرمپ آ جائے گا کہ ایران کو کہ جناب بند کرو۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ بہرحال اس ویڈیو میں مجھے بڑی پریشانی ہے ٹرمپ کی اور عاصم منیر کی 1-to-1 ملاقات سے۔ آپ کمنٹس کر کے بتائیں۔